ایک عام یونیورسٹی جو ہوتی ہے, ہم پشاور یونیورسٹی کی اگزامپل لے لیں, وہاں بھی جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں میک اپ ٹیسٹ یا امپرومنٹ ٹیسٹ کا سوال ہی نہیں ہوتا. تو میڈیکل جیسے ایک شعبہ, اس میں کیسے اس کا تصور ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو ٹیسٹ جو پرانا ٹیسٹ ہے اس کے مارکس بھی آپ ایڈمیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اور جو نیا ٹیسٹ ہے اس کے جو آپ کے زیادہ ہوا آپ ایڈمیشن کے لیے وہ استعمال کریں. تو ہم اس فیصلے پہ محترم جناب جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم جج ہیں ان سے ہم نظر ثانی کی اپیل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایم ڈی گریڈ کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پہ ریویو پٹیشن بھی دائر کریں گے, اور ہم اپنے محترم جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ریکنڈکٹ کے لیول تک تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن اس پرانے ٹیسٹ کو نل اینڈ وائڈ کرنے کا فیصلہ کیا جائے. دوسری جو ہماری سب سے پہلے جو ہماری جو مطالبات میں آتا ہوں, وہ جو سب سے پہلا مطالبہ ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں 4 ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز جب ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے تو یہ ایک ظاہری سی بات ہے کہ اس میں ایک لیول کا ڈیفیکلٹی لیول آ ہی نہیں سکتا. ہر یونیورسٹی اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے, ٹیسٹ بناتی ہے, تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خیبر پختونخوا کا ٹیسٹ کی ڈیفیکلٹی ایگزیکٹ 100% اسلام آباد کے لیول پہ ہو یا پنجاب کے ٹیسٹ کی ڈیفیکلٹی سندھ کے لیول پہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم اس شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں جو کے پی ڈومیسائل ہولڈر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ٹیسٹ کی ذمہ داری خیبر میڈیکل یونیورسٹی کو دی جائے. اسلام آباد کے جو اسلام آباد شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں جو پنجاب کے اسٹوڈنٹس نے اپلائی کی ان کے ٹیسٹ کی ذمہ داری UHS کو دی جائے. اس سے ہوگا یہ کہ جو خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مقابلہ کرنے کا ایک یکساں موقع مل جائے گا, اور اس طرح ہوگا کہ ڈیفیکلٹی لیول خیبر پختونخوا کے ٹیسٹوں کی دونوں کی سیم ہوگی انشاءاللہ. تو وہ یہ ہوگا کہ میرٹ پہ اتنا اثر انداز نہیں ہوگا, اور ہمارے جو خیبر پختونخوا کے ڈومیسائل ہولڈر تھے جنہوں نے KMU کا ٹیسٹ دیا ہے وہ میرٹ میں بھی آ جائیں گے اور ان سے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ہمارا جو دوسرا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ انٹری ٹیسٹ سے پہلے جناب محترم VC KMU جناب ضیاء الحق صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا جس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ اس سال انشاءاللہ تعالی میڈیکل کی سیٹیں ہم بڑھائیں گے, اور ایوب میڈیکل کالج میں بھی بڑھائے گئے تھے, نوشہرہ میں بھی بڑھائے گئے تھے, بنو میں بھی کوہاٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کڈس وغیرہ ان سب میں بڑھائے گئے تھے. لیکن جو ہی ٹیسٹ ہوا انہوں نے وہ پریس ریلیز کو ڈینائی کیا, اور اس طرح ہوا کہ انہوں نے تمام جو پیور گورنمنٹ کالجز ہیں یعنی جن میں فیس سبسڈائزڈ ہے, جو اوپن میرٹ کی سیٹ ان میں سیٹیں کم کر کے انہوں نے کوہاٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں سیٹیں بڑھا دی. اب میں یہاں ایک بات کریں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹ بہت غریب ہیں, وہ اپنے وہ 60-65 ہزار روپے فیس جمع نہیں کرا سکتے, اور یہاں پہ کوہاٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جو فیس ہے وہ ہے 5 لاکھ روپے. اب ایک اسٹوڈنٹ کیسے 5 لاکھ, ان کے والدین کیسے 5 لاکھ روپے ہر سال دیں گے؟ صرف یہ خرچہ تو نہیں ہے, تو ہاسٹل میں الگ خرچے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ڈیلی بندہ کھانے پینے اس کے الگ خرچے ہوتے ہیں, یونیفارم کے الگ خرچے ہوتے ہیں, ایگزامینیشن فیس الگ ہوتی ہے. تو ہم VC KMU سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو یہ کوہاٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں سیٹیں بڑھا کر اور یہ باقی جو فل پیورلی اوپن میرٹ کالجز ہیں ان میں سیٹیں کم کیے, ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو فل فور واپس لیا جائے اور تمام جو پیور اوپن میرٹ میڈیکل کالجز ہیں ان میں سیٹیں بڑھائی جائے, اور تاکہ اسٹوڈنٹس کو فائنینشیل برڈن بھی نہ ہو اور دیگر مسائل سے بھی ان کا جان چھوٹے. اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تیمرگرہ میڈیکل کالج 2017-18 سے وہ بنا ہے, وہاں پہ اسٹاف بھرتی ہے, لاکھوں روپے تنخواہیں لے رہے ہیں, کوئی کام نہیں کر رہے. وہاں اس کے ساتھ ایڈمیٹنگ یونیورسٹی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن کی جائے, پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کے ساتھ اس کی رجسٹریشن کی جائے. ایک کالج جب بنا ہو اس کے ساتھ ہاسپٹل ہو تو پھر اس میں اس کو سیٹیں نہ دینا یہ بالکل سراسر زیادتی ہے. ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ تیمرگرہ میڈیکل کالج کو 100 سیٹوں کے لیے فنکشنل کریں, اور تاکہ تمام جو ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں ایڈمیشن لے اور ان کے فیوچر سیکیور ہے. یہاں میں ایک بات اور بھی بڑھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم انٹری ٹیسٹ دے رہے تھے 2018-19 میں, تو وہاں اس ٹائم 35,000 اسٹوڈنٹس کمپیٹ کرتے تھے خیبر پختونخوا کی سیٹوں کے لیے, اور یہی سیٹس تھی. آج 55-60 ہزار اسٹوڈنٹس خیبر پختونخوا سے کمپیٹ کر رہے ہیں, اور یہی سیٹس ہے جو ایک سیٹ کا اضافہ نہیں ہوا. تو ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را ان سیٹوں کو بڑھائے. ہمارے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی شدید کمی ہے,
اور یہ ہمارے نیشن کا کریم ہے. کل کو انشاءاللہ یہ آگے جا کے یہی ہاسپٹل سنبھالیں گے. ڈاکٹرز کو بالکل ڈیو رسپیکٹ دیا جانا چاہیے. تمام جو یونیورسٹیز ہیں ان میں تو ہر سال نیا ڈپارٹمنٹ کھلتا ہے, انجینئرنگ میں ہر سال نیا ڈپارٹمنٹ کھلتا ہے, لیکن میڈیکل کے ساتھ پتہ نہیں کیوں سوتیلی ماں جیسا سلوک رکھا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. ایک سیٹ نہیں بڑھائی گئی آج تک. پنجاب میں بھی بڑھ جاتی ہے, سندھ میں بھی بڑھ جاتی ہے, اسلام آباد میں بھی بڑھ جاتی ہے, لیکن ہمارے خیبر پختونخوا وہ بدقسمت صوبہ ہے کہ یہاں آج تک ایک سیٹ بھی نہیں بڑھائی گئی. ہمارا جو تیسرا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں شکایت آئی اسٹوڈنٹ کی طرف سے کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے زیر اہتمام جو انٹری ٹیسٹ ہوا 22 سپتمبر کو, نو ڈاؤٹ اس میں بالکل زبردست قسم کے انتظامات تھے, بالکل انٹیلیجنسیوں کی مدد سے اور VCKMU کی مدد سے. کوئی ہمیں کسی قسم کی نقل کی یا پیپر آؤٹ ہونے کی شکایت نہیں ہے. میں تمام اداروں کو VCKMU کو اس معاملے پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہاں ایک بات ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی جانب سے یہاں ایک وہ گلہ کیا گیا ہے کہ کچھ آؤٹ آف کورس سوالات تھے. انہوں نے رجسٹرار KMU سے بھی ملاقات کی, انہوں نے اس مطالبے کو ان کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کورٹ جائیں, اگر کورٹ والے ہمیں حکم دے تو ہم کریں گے. میں یہاں ان سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ سر, ہر بات عدالتوں میں نہیں ڈیسائیڈ کی جاتی. آپ ان اسٹوڈنٹ کو اپنے بچوں کی طرح تسلیم کریں, ان کو بلائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, کورس آؤٹ لائنس کو سامنے رکھ کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو بٹھائیں. اگر ان کے مطالبات ٹھیک ہے, اگر سوال آؤٹ آف کورس ہیں تو ان کو گریس مارکس دیے جائے جیسے تمام پاکستان کے ہر یونیورسٹی میں دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں ان کو کہا گیا کہ آپ عدالت چلے جائیں. تو میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را آپ اس کو ان کے اس کو کنسیڈر کریں اس مطالبوں کو. اور یہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے متعدد سوالات ایسے ہیں جو آؤٹ آف کورس ہیں, تو اس کو ریکٹیفائی کر کے ان کو گریس مارکس دیے جائے. آخر میں تمام میڈیا کے نمائندوں کا ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں ان تمام انڈیکیٹ اسٹوڈنٹ افیکٹس کو میں موقع دینا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ اپنے باتیں کریں. بہت شکریہ. اسٹوڈنٹ جو ہے میں ان کا ایز اے نگران بات کر رہا ہوں یہاں. تو یہ مسئلہ جو ہے ریکنڈکٹ کا جو مسئلہ ہے, ویلیڈیٹی کا جو مسئلہ ہے, یہ ایک اسٹوڈنٹ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری بلکہ جو KMU کے انڈر اسٹوڈنٹ ہے, اس کے علاوہ تمام UHS تمام اسٹوڈنٹ اس مسئلے کے شکار ہے. تو اس سلسلے میں اس ایشو کو ہم چیلنج کرنے کے لیے اپنے وکیل جو ہے اور اس کے علاوہ ایکسپرٹ کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے. تو اس ایشو کو یہ ایشو جو ہے بالکل جینون ہے. ہم انشاءاللہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, اور ہم کیس جو ہے ہم پورا بھروسے کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. اور اس حوالے سے تمام اسٹوڈنٹس ہماری گزارش ہے کہ اس کیس میں ہمارا ساتھ دے. جن کے ہم جتنی یونٹی شو کریں گے تو اتنی ہی ہماری جو ہے اسٹرینتھ بڑھے گی. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں اپنے دوسرے بھائی کی موقع دینا چاہتا ہوں. طلحہ جو ایز ریپرزنٹیٹیو آپ کو باقی بتائیے. ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. میں اس میں صرف ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے کہ ریکنڈکٹ جو ہوگا شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا, تو اس ریکنڈکٹ کا ایک تو جو اسٹوڈنٹس کا جو شکایات تھی کہ آؤٹ آف سلیبس MCQs تھے, چلیں ٹھیک ہے آؤٹ آف سلیبس تھے, لیکن ان کو 6 گریس مارکس بھی دیے گئے. اس کے علاوہ ان کو پھر اور فیور کیا گیا اور ان کو ریکنڈکٹ کا ڈیسیجن دیا گیا. ریکنڈکٹ کا بھی چلے ڈیسیجن دیا گیا, اسٹوڈنٹس اس چیز کو بھی مان لیتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ریکنڈکٹ کے ساتھ ساتھ ان کو اور فیور یہ کیا کہ جن اسٹوڈنٹس کے پچھلے ٹیسٹ میں جو انہوں نے 22 سپتمبر کو دیا اس کو بھی انہوں نے ویلڈ قرار دیا کہ اگر ایک بچے کے اچھے مارکس ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا ٹیسٹ اچھا ہو, وہ اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ میں نہیں دوں ٹیسٹ یا دوں, میری اپنی مرضی ہے. مطلب یہ تو کسی رولز میں PMDC کے رولز میں نہیں ہے کہ آپ کسی جو ہے انسٹیٹیوشن کو اتنا فیور کرو, کیونکہ یہ کمپٹیٹیو ٹیسٹ ہے اور اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے بچوں کا. میڈیکل کا ٹیسٹ ہے اور اس لیول کے ٹیسٹ میں آپ جو ہے اس طرح کا کسی ایک اسپیسیفک ادارے کو اتنا آپ فیور کر رہے ہو, اور باقی جو KMU کے اسٹوڈنٹس ہیں, KPK کے اسٹوڈنٹس ہیں, اس کے علاوہ جو UHS کے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ان کو بالکل نگلیکٹ کر رہے ہو. آپ ان کی جو میرٹ ہے ان کو آپ دیکھ ہی نہیں رہے کہ یار اس جو آپ نے اتنا فیور کیا اسٹوڈنٹس کو, اس سے کیا افیکٹ آئے گا KPK اسٹوڈنٹس کو اور UHS کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پر ان کی میرٹ لسٹ پر کتنا افیکٹ آئے گا. تو اس ڈیسیجن کو جو ہے ہم بالکل جو ہے وہ اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس ڈیسیجن کو جو ہے وہ اس پر نظر ثانی کریں, اور یہ جو آپ نے ویلیڈیٹی کا آپشن دیا اسٹوڈنٹس کو یہ بالکل نل اینڈ وائڈ کیا جائے.
اس کے علاوہ دوسرا جو ہمارا مین پوائنٹ ہے وہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے جو ڈیفیکلٹی لیول ہوگا جو ریکنڈکٹ کا ٹیسٹ ہوگا اس کو آپ نے جو ریکنڈکٹ ٹیسٹ بنانا ہے اس میں آپ نے پی ایم ڈی سی رولس کے مطابق ٹیسٹ بنانا ہے جو پی ایم ڈی سی کے رولس کے اکارڈنگ ڈیفیکلٹی لیول ہے. دوسرا آپشن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں جو کہ پی کے ڈومیسائل ہولڈرز ہیں ان کے لیے ٹیسٹ کے ایم یو کنڈکٹ کروائے, اور جو یو ایچ ایس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں کا پنجاب کا ڈومیسائل ہولڈرز ہیں ان کے لیے یو ایچ ایس جو ہے وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروائے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اوور آل پاکستان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک فیئر جو ہے ان کے ساتھ ڈیسیجن کیا جائے گا, ان کو ایک فیئر موقع ملے گا کہ وہ میرٹ لسٹ میں آئیں اور ایڈمیشن سیکیور کر سکیں. اور تھینک یو, جتنے بھی ہمارے ایشوز تھے ہم نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا, اور تھینک یو پی ٹی اے کا کہ انہوں نے ہمارے بات پر جو ہے ہمارے ساتھ اتفاق کیا اور ہمارے ساتھ حل کیا. سپریم کورٹ کا کلیئر کرو ایک بار پھر, سپریم کورٹ کیس کلیئر کرو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک یہ فیصلہ دیا ہوا ہے آپشنل کہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ دینا یا نہیں دینا. دوسری بات یہ ہے کہ جو فیصلہ دیا ہوا ہے اس کا ٹائم فریم آپ کا پتہ ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وی آر گوئنگ فار ریویو پٹیشن. تھرڈ کہ آپ اگر ریویو پٹیشن پہ جا رہے ہیں تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ پریس کانفرنس آپ کر رہے ہیں. جی آپ نے بہت زبردست کوشچن کیا, ہمیں ٹائم فریم کا بھی پتہ ہے, اور نہیں پریشرائز ہم اپنے عدالتوں کا بہت احترام کرتے ہیں. ہماری عدالتیں جو بھی فیصلہ کرتی ہیں ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم صرف ایک ان سے مطالبہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے بہاف پہ کہ آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں. باقی ریکنڈکٹ کے لیول تک آپ کا ہم ریکنڈکٹ کے لیول تک ٹھیک ہے, لیکن آپ صرف اتنا کریں کہ جو امپرومنٹ کا چانس دیا گیا ہے وہ اس کو آپ اپنے فیصلے سے ہٹا کے, تاکہ تمام اسٹوڈنٹس کو یکساں مقابلہ کرنے کا موقع مل سکے. یہاں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ آؤٹ آف کورس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ آؤٹ آف کورس کوسچن انہوں نے انکلوڈ کیے یا آؤٹ آف سبجیکٹ ایک چیز. دوسری بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بینظیر میڈیکل یونیورسٹی ہے وہاں پہ بھی کنڈکٹ ہوا ہے اور کین یو میں بھی ہوا ہے, تو پیپر تو سیم تھا, تو کیا ایسا کوئی خدشہ ہے کہ ان کو پہلے ان کو مطلب ہے کہ شیئر کیا گیا ہوں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپر دوڑ دی. دیکھیے آپ کے کوشچن کا جواب میں اس طرح دوں کہ پی ایم ڈی سی ایکٹ جب بنا تو پہلے ہمارا اس طرح ہوتا تھا کہ پورے بکس جو تھے وہ انکلوڈیڈ تھے کورس میں. اب پی ایم ڈی سی ایکٹ کے بعد سلیکٹیو ٹاپکس یعنی اسمارٹ سلیبس کو انکلوڈ کیا انٹری ٹیسٹ میں, تو اس سے یہ ہوا کہ کچھ ٹاپکس ایکسکلوڈ ہوئے بالکل سلیبس سے. لیٹس میں آپ کو ایگزامپل دے دوں گا. اب اگر انگلش میں ایکٹیو پیسو سلیبس میں نہیں اور پیپر میں کوشچن آئے تو یہ آؤٹ آف کورس ہو گیا. کورس میں نہیں ہے تو وہ آ جائے پیپر میں. ان کے کچھ اس طرح ایگریمنٹ تھے کہ وہ ٹاپک بالکل کورس میں نہیں تھا اور وہ آیا. باقی یہ ہم اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی ایکٹ پہ یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی یونیورسٹی کسی خاص صوبے کے بک کو فالو کرنے کی باؤنڈ نہیں ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے بک سے ہی سوال آئے گا. ایک ٹاپک ہوتا ہے اس میں کچھ کانٹینٹ دوسرے بک میں چینج ہوتے ہیں, وہ تو ایکسیپٹیبل ہے, اس کو ہم آؤٹ آف کورس نہیں کہیں گے. لیکن اگر ایک ٹاپک کورس میں ہی نہ ہو اور اس کو آپ اس کوشچن کو آپ انکلوڈ کر لیں تو وہ آؤٹ آف کورس ہوگا. دوسرا آپ ذرا اپنا کوشچن ریپیٹ کریں پلیز. دو ٹیچرس کا مائنڈ سیٹ تو چینج نہیں ہوتا, کوشچنز الگ ہوتے ہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں بار بار کہ پی ایم ڈی سی نے اپنے ایکٹ کے خلاف صوبے کو ایڈمیٹنگ یونیورسٹی بنا کے ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ ٹیسٹ کنڈکٹ کریں. کوہارٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں 8-10 سیٹیں بڑھائی گئی ہے. اس کا فیس جو ہے وہ وہاں بہت زیادہ ہے, وہ سیمی گورنمنٹ ہے, وہ کے یو کے انڈر آتا ہے, تو اس کے 5 لاکھ روپے فیس ہوتے ہیں. اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ بہت غریب